تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے بارے میں یہ بتایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے یہ چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو یہ جو چھپا ہوا خزانہ ہے اور یہ اس چھپے ہوئے خزانے تک بندوں کو پہنچنا ہے، یہی بندوں کی معراج ہے اور یہی بندوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر مقصد تخلیق بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو گویا کہ عبادت اللہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ تو آپ یہاں پر اس خزانے کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ چھپا ہوا خزانہ پہچانا جانا چاہتا ہے۔ انسان اس خزانے کے بارے میں جاننا ضروری سمجھے تو اس کو اپنا مقصد حاصل ہوگا، لیکن چونکہ چھپا ہوا ہے اسی لیے یہ کہاں ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہوگا، اور اس خزانے تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے وہ جاننا ہوگا۔ خانہ برکن کز عقیق یمن، صد ہزارہ خانہ شاید ساختن۔ اب یہاں پر اس مسئلے کو جاننے کے لیے آپ ایک بات سمجھیے کہ ایک گھر ہے اور اس گھر کے نیچے زمین کی تہہ میں ایک خزانہ ہے۔ اگر اس گھر والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کی گھر کے نیچے ایک خزانہ ہے اور وہ بہت قیمتی خزانہ ہے، تو وہ خزانہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ گھر کو گرایا نہ جائے۔ جب تک گھر قائم رہے گا تب تک اس خزانے تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا روم کہتے ہیں کہ گھر کھود ڈالو، اگر وہ خزانہ چاہیے تو گھر کھود ڈالو، اور یمن کے اس حکمت بھرے عقیق سے، حکمت بھرے دل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ دل ایک گھر ہے، گھر کے اندر ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اور جب تک اس دل کی دیواریں اور چھت قائم ہیں تب تک اس خزانے تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ دیواریں اور چھت جو ہے انسان کی ضرورتیں خواہشیں جو دنیا میں انسان کے سامنے آتی ہیں وہ اس کے دیواریں اور چھت ہیں۔ جب تک اپنی خواہشوں کو، اپنی ضرورتوں کو ختم نہ کرو گے تب تک تم اپنے گھر کو نہیں گرا پاؤ گے، اور جب تک گھر نہیں گراؤ گے خزانے تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ میں نے اتنا قیمتی گھر بنایا ہے، اب میں کیسے گرا دوں اس گھر کو، بڑی محنت سے، بڑی مشکل سے پیسہ اکٹھا کر کے میں نے گھر بنایا، اب کہا جا رہا ہے اس گھر کے نیچے خزانہ ہے، تو اس کا مطلب گھر گراؤ۔ تو اتنی قیمتی دولت کا استعمال کرتے ہوئے جو میں نے گھر بنایا ہے اس کو گرانے کے لیے دل تیار نہیں ہوگا۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ جو خزانہ اس کے اندر موجود ہے، تمہارے گھر کے نیچے جو خزانہ موجود ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ 100 ہزارہ خانہ شاید ساختن، اس سے حاصل ہونے والی دولت سے تم ایک گھر گرانے پر پریشان ہو، ہزاروں گھر بنائے جا سکتے ہیں۔ ایک گھر گرانے کے لیے تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ خزانے کے بارے میں تم کو پتہ نہیں ہے نا کس طریقے کا خزانہ ہے، جب تم کو پتہ چلے گا تو تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو گراؤ گے۔
گنج زیر خانہ است و چارہ نیست، از خرابی ہی میندیش و میست۔ خزانہ گھر کے نیچے، یہ بات تو پکی ہے کہ خزانہ گھر کے نیچے ہے، اور اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے گھر گرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو اس دنیا کی فکر مت کرو، دنیا کے پیچھے مت جاؤ، یہ دنیا تمہارا گھر ہے، اور جب تک تم اس گھر کے پیچھے جاؤ گے، اپنے گھر کی دیواروں کو اور چھت کو سلامت رکھنے کی فکر میں رہو گے، تب تک تم گھر نہیں گراؤ گے، خزانے تک کبھی نہیں پہنچو گے۔ تو گھر کے ویرانی کی فکر مت کرو، اور ایک منٹ کے لیے بھی مت ٹھہرو۔ جب پتہ چل گیا کہ خزانہ ہے تو اب گھر تو گرانا ہی گرانا ہے۔ کہ ہزارہ خانہ از یک نقد گنج، می تواں کردن عمارت بے ز رنج۔ ایک نقد خزانے سے ہزاروں گھر بغیر کسی تکلیف کے تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ جو خزانہ نیچے ہے، جتنا قیمتی ہے، اس کے سامنے اس گھر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ گھر تم نے گرا دیا، اب تم نے سوچا کہ میرا نقصان ہو گیا، لیکن جو دولت تم کو حاصل ہو رہی ہے اس سے تم ہزاروں گھر بنا سکتے ہیں۔ عاقبت این خانہ خود ویراں شود، گنج از زیرش یقین اوریاں شود۔ اور انجام جو ہے، یہ گھر تمہارا ویران ہو جائے گا۔ اچھی خاصی دیواریں، اچھا خاصا چھت، تمہارا ساز و سامان جو تم نے بڑی محنت سے جمایا ہے، جب تم گرا دو گے، ساز و سامان باہر نکال دو گے، تو کچھ وقت کے لیے تمہارا گھر ویران ضرور ہو جائے گا۔ تم کو ایسا لگے گا کہ میں اس کمرے میں رہا کرتا تھا، یہاں پر بیٹھا کرتا تھا، یہاں پر میری بود و باش تھی، یہاں پر میرا آرام کا کمرہ تھا، یہاں پر میں پکوان کیا کرتا تھا۔ اب کچھ نہیں ہے، سب باہر نکل چکا ہے، گھر ویران ہو چکا ہے۔ جب آپ گھر خالی کرتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے ہیں، تو پرانے مقام کو جا کر دیکھیے، آپ کو ویران ویران لگتا ہے۔ گنج از زیرش یقین اوریاں شود، خزانہ یقیناً اس کے نیچے ظاہر ہوگا۔ اب تم کو خزانے کی طرف جانا ہے، ویران گھر پر پریشان ہونا نہیں ہے۔ لیک آنے تو نباشت زاں کے روح، مزد ویراں کردنستش آ فتو۔ لیکن جو پرانا گھر تھا تمہارا، یاد رکھو تمہاری ملکیت نہیں تھا، تمہارا ذاتی گھر نہیں تھا۔ اس کے ویرانی کا ڈر کیسا، اس کے ویرانی پر افسوس کیسا۔ جو تمہارا پرانا گھر تھا وہ تمہارا ذاتی نہیں تھا، تم نے اس کو چھوڑ دیا، اب تم ذاتی گھر کی طرف جاؤ گے۔ خود کی پراپرٹی حاصل کرو۔ کرائے کی پراپرٹی پہ کب تک اپنا حصہ جماؤ گے، کب تک اپنا حق بتاؤ گے؟ تمہارا جسم تمہارے کرائے کی پراپرٹی ہے، اور تمہاری روح تمہاری ذاتی پراپرٹی ہے۔ تم ذاتی پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہے ہو، ذاتی پراپرٹی کی طرف نہیں جا رہے ہو، اور جسم سے چمٹے ہوئے ہو، جو کہ تمہاری کرائے کی پراپرٹی ہے۔ مزد وینا کردنستش آ فتو، وہ نذرانہ جو تم خرچ کر رہے ہو، وہ پیسہ جو تم اپنی ذاتی پراپرٹی بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہو، وہ کرائے کے گھر کو ویران کرنے کی مزدوری ہے۔ ذاتی پراپرٹی پر انسان کتنا بھی خرچہ کرے وہ اس کے پاس ہی رہتا ہے، جبکہ کرائے کی پراپرٹی پر وہ جتنا بھی خرچہ کرے ایک نہ ایک دن چلا جاتا ہے۔ مکاندار اگر کہے کہ خالی کر دو، تو چاہے آپ نے کتنا پیسہ لگایا ہو، آپ کو خالی کرنا ہوگا۔ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اپنا روپیہ پیسہ کرائے کے گھر پہ نہیں لگاتا۔ چون نکرد آکار مزدش ہست لا، لیس للانسان الا ما سعی۔ اور اگر تم نے کچھ کیا نہیں تو پھر مزدوری کائے کی؟ مزدوری کے لیے کچھ کرنا ہوگا، کچھ کمانے کے لیے کچھ محنت کرنی ہوگی نا۔ کچھ نہ کریں گے، خالی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں گے تو منزل نہیں ملنے والی، کچھ کرنا ہوگا۔ امجد حیدرآبادی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کچھ کیے جاؤ لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے۔ کامیابی کچھ اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ کامیابی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، رزلٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، پھل لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں، یہ کام کرنے والا اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اس کا کام کرنا ہے، کام کرتے چلے جاؤ۔ کامیابی تمہاری قسمت میں ہے تو ایک نہ ایک دن مل ہی جائے گی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کیا۔
سورہ النجم میں آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر مولانا روم وہی آیت کا ٹکڑا یہاں پر پورے مصرے میں بٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ اس حصے کو وزندار مانا جاتا ہے، شاعری میں فٹ ہو جاتا ہے، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ حالانکہ قرآن شاعری نہیں ہے، لیکن قرآن میں بعض آیتیں آپ کو ایسی مل جاتی ہیں وہ اتنی پرفیکٹ شاعری کے وزن کے حساب سے ہوتی ہیں کہ وہ مصرے میں لا کر بٹھائی جاتی ہیں، جیسے کہ یہ لیس للانسان الا ما سعى، اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں ہے، جیسی آیت ہے ویسی بٹھائی گئی، لیس للانسان الا ما سعى۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ پورا شاعری کے وزن کے حساب سے۔ تو لیس للانسان، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے الا ما سعى، جو اس نے کوشش کی اتنا ہی ہے، مطلب انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ اللہ نے یہ نظام بنا دیا ہے دنیا کا، تم کوشش کرو گے تمہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کوشش کیے کہ انسان کو سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے نظام دنیا کا ایسے ہی بنایا ہے، جس چیز کی تم کوشش کریں گے وہی چیز تمہیں ملے گی، کوشش نہیں کریں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں گے کچھ ملنے والا نہیں۔ اور اگر کسی کو کوشش کے بغیر بھی کبھی کچھ مل چکا ہے تو دوز آر ریئر کیسز، النادر کالمعدوم، جو ریئر کیسز ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اس کی مثال نہیں لی جاتی۔ بہت ہزاروں لاکھوں میں ایک آدھ واقعہ آپ کو ایسا مل جاتا ہے کہ انسان نے کچھ نہیں کیا اور اس کو مل گیا، بہت کم، لیکن جو بہت ریئرسٹ آف ریئر ہوتا ہے اس کی مثال تو نہیں لیتے۔ عام قاعدہ تو یہی ہے، محنت کرو گے ملے گا۔ دست خائی بادازاں تو کہ دریخ، این چنی ماہے بدندر زیر میخ، اس کے بعد اگر تو نے محنت نہیں کی، محنت کا موقع تجھے زندگی میں ملا تھا، زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے، ایسے بہت سارے حالات پیش آئے کہ انسان محنت کر کے اس کا پھل کما سکتا تھا، لیکن اس نے وقت گنوا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دست خائی، دست خائی کہتے ہیں ہاتھ کاٹنے کو، یہ فارسی کا محاورہ ہے، ہمارے پاس کا محاورہ ہاتھ کاٹنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ ملنا ہے۔ اب سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں رہے گا، وقت اگر گزر گیا اس کے بعد سوائے ہاتھ ملنے کے یعنی کہ افسوس کرنے کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت کیا کریں گے؟ حسرت سے بولتے رہیں گے ابر کے نیچے چاند تھا میں نے ابر کو نہیں ہٹایا، زمین کے نیچے خزانہ تھا لیکن میں نے گھر نہیں گرایا۔ اس کے بعد افسوس کرنے میں حاصل تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب وقت آپ کا آیا ہے اس وقت کا صحیح استعمال کرو، اور یہ جسم کو نظر انداز کر کے روح کی طرف توجہ کرنے کا یہ جو چانس آپ کو ملا ہے یہ اس وقت تک ہی ہے جب کہ روح اور جسم آپ کی ایک ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جس وقت روح اور جسم الگ ہو گئے اس کے بعد پھر آپ روح کی طرف توجہ نہیں کر سکتے، کیونکہ روح کی ترقی جسم کی مدد سے ہوتی ہے۔ حدیث میں اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں رہ کر تم آخرت کے لیے پھل پھول اگا سکتے ہو۔ جب دنیا سے تمہارا تعلق ٹوٹ گیا اس کے بعد پھر اب یہ پھل پھول اگانے کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے جب تک دنیا میں ہے تب تک اپنے جسم سے استفادہ کرو اور روح کی ترقی کے لیے کام کرو۔ ایسا نہیں کہ جسم سے استفادہ کر کے جسم کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ تو جانے والی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ جتنے دن تک بھی جسم آپ کے ساتھ ہے اس سے استفادہ کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی روح کا کام کرو، روح کے لیے کام کرو، کیونکہ یہ روح ہی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ من نکردم اونچ گفتند از بہی، گنج رفتو خانہ دستم تہی، جو بھلائی کی بات انہوں نے کہی میں نے نہیں کہی۔ لوگوں نے بتایا تھا کہ دیکھو یہ ہے یہ ہے، لیکن آپ نے اس پر توجہ نہیں دی، تو کیا ہوگا؟ گنج رفتو خانہ دستم تہی، آپ آخر میں یہ کہیں گے خزانہ ہاتھ سے نکل گیا اور گھر بھی میرا خالی ہے، ہاتھ بھی میرا خالی ہے۔ جب تک دنیا میں آپ تھے بتانے والوں نے آپ کو بارہا بتایا کہ دیکھو اپنی آخرت کی تیاری کر لو، دیکھو اپنی آخرت کی تیاری کر لو، وقت ہے ابھی بھی توبہ و استغفار کرو، عبادت ریاضت میں اپنا وقت گزارو، کچھ کر لو اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو جائے، وقت ہے کچھ کر لو۔ لیکن آپ نے سب کی باتوں کو نظر انداز کر دیا،
دنیا کی نیرنگیوں میں، دنیا کی آرام و آسائش میں، دنیا کمانے میں لگے رہے، اس کے بعد جب دنیا ہاتھ سے چلی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ بھی پاس نہیں ہے، خالی ہاتھ۔ یہاں پر میں آپ کو اپنی طرف سے ایک اور مثال دیتے ہوئے بات کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے، اور یوں سمجھیے کہ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے۔ اس کو ایک مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو بہت غریب ہے، پریشان حال ہے، روزی روٹی کے لیے سرگرداں ہیں، اور اس کو کچھ بھی کمائی نہیں ہو رہی ہے، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، لیکن مالی حالت بہت ہی خراب ہے، فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے۔ ایسے میں اگر اس کو کوئی بیرون ملک نوکری کا چانس مل گیا، اور اچھی خاصی نوکری مل گئی، اور وہ چلا گیا، وہاں جانے کے بعد اس نے نوکری کی، اچھا پیسہ کمایا، اور وہاں پر گاڑی خریدی، بنگلہ خریدا، اور بے تحاشا روپیہ خرچ کیا آرام و آسائش میں۔ یوں سمجھیے کہ جتنے دن وہ باہر رہا اس نے آرام و آسائش کی زندگی بسر کی، جتنا کمایا تھا سب خرچ کر دیا اچھی زندگی کے لیے۔ لیکن باہر کی نوکری، بہرحال باہر کی نوکری ہوتی ہے، آپ کا اصلی مقام تو نہیں ہے، آپ کا اصلی مقام تو آپ کا وطن ہے، کبھی نہ کبھی تو آپ کو لوٹ کر آنا ہے، اور جس کفیل نے آپ کو وہاں پر نوکری دلائی یا نوکری دی، وہ جب تک اس کا من کرے گا آپ کو ویزا دے گا، اس کے بعد جب اس کا من اٹھ گیا تو وہ کہے گا کہ بھئی اب خروج، آپ جائیے اپنے وطن کو واپس، بہت دن کام کر لیا آپ نے، چاہیے خدا حافظ، اور آپ کو خروج کا ٹھپا لگا دیا گیا، اور آپ اپنے ملک کو واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سب وہیں پر خرچ کر دیا، گاڑی خریدی، بنگلہ بنایا، سب کر دیا۔ ارے بے وقوف آدمی، تیرا اپنا وطن نہیں تھا وہاں، تو نے بنگلہ بنایا ہی کیوں؟ دوسرے کی زمین پر آپ نے بنگلہ بنا دیا، اب وہ بنگلہ اس کا ہو جائے گا جس کی زمین پر آپ نے بنایا ہے، وہاں کے وطنی کا ہو جائے گا، آپ تو وہاں کے تھے ہی نہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں پر دولت اکٹھا کر کے جمع کر لیتے اور اپنے ساتھ لا لیتے، یہاں پر پھر آپ کی زندگی آرام و عائش سے گزرتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ وہاں جانے کے بعد دیکھا جائے گا، یہ کہتے رہے، اس کا نتیجہ یہی ہوا۔ اب وہی ہم لوگ کر رہے ہیں، دنیا میں رہ کر دنیا ہی کی فکر کرتے چلے جا رہے ہیں، دنیا میں ہی اپنی کمائی خرچ کرتے جا رہے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے جا رہے ہیں۔ جب جانے کا وقت آئے گا، جب چلے جائیں گے آنے واحد میں ادھر سے ادھر، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ خالی فتح خان۔ مانے ست خرمنی یک دانہ بود، حائل گنج و حجابی خانہ بود۔ ایک دانہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے سینکڑوں کھلیانوں کو برباد کیا ہے۔ ایک دانے کی اگر قربانی دیتے ہوتے تو سینکڑوں کھلیان ملتے ہوتے، اور اس کے سامنے اس دانے کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ کئی کھیت ہیں آپ کے، ایک اور میں مثال دیتا ہوں، آپ کو کہا گیا کہ 2000 کھیت آپ کو ملیں گے، آموں کے باغیچے، آموں کے باغ ملیں گے آپ کو، 2000 باغ، اور ہر باغ میں ہزاروں کے آم کے پیڑ ہیں، اور ہر پیڑ پر لاکھوں کے پھل لگے، مگر آپ کو شرط یہ ہے کہ ایک آم جو آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہے وہ مجھے دینا ہوگا، یہ شرط لگائی گئی، لیکن آپ نے دینے کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی۔ بعد میں جب افسوس ہوگا کہ یہ کیا کر دیا میں نے، ایک آم کی قربانی دے دیتا تو اتنے جھاڑوں کا اور اتنے کھیتوں کا، اتنے باغوں کا مالک بن جاتا۔ آپ نے ایک دانے کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا، سینکڑوں کھلیانوں کے لیے وہ ایک دانہ رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ حائل گنج و حجابی خانہ بود، اور وہ جو خزانہ تھا جس کی طرف آپ کو جانا ہے، اس کے لیے یہ دانہ جس کی طرف آپ کھنچ کر جا رہے ہیں وہ رکاوٹ بن گیا، پردہ بن گیا۔ وہ ہے آپ کا جسم، جس دانے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ ہے آپ کا جسم، آپ اپنے جسم کی طرف ہی رہیں۔ خانہ را اجرت گرفتی و کرے، نیست مل کے تو ببے یا شرے۔ اب یہاں پر آپ وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے گھر لیا تھا کرائے پر، اجرت اور کرائے پر آپ نے گھر لیا تھا، اور آپ اس کو اپنا ہی گھر سمجھتے رہے، جبکہ آپ کے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو کرائے پر آپ نے گھر لیا تھا، جو آپ اپنا گھر سمجھ رہے تھے اب تک،
اس کو نہ آپ خرید سکتے تھے نہ آپ بیچ سکتے تھے، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کی خرید و فروخت کے لیے آپ کی اپنی پراپرٹی ہونا ضروری ہے، ملکیت ہونا ضروری ہے۔ آپ کی خود کی پراپرٹی ہوگی تو آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن آپ خود کرائے کے گھر میں تھے، اس کو بیچ نہیں سکتے تھے۔ تو وہی آپ کا جسم ہے جو آپ کو کرائے سے ملا ہے، اور ایک دن اس کو لوٹانا ہے۔ کرائے کا گھر خالی کرنا ہے، اپنی ذاتی پراپرٹی میں جانا ہے۔ ای کریرا مدت اوتا اجل تا دری مدت کنی دروے عمل۔ اور یہ جو کرائے کی مدت ہے نا، جتنے دن کے لیے آپ کو کرائے پہ گھر دیا گیا ہے، وہ آپ کی موت تک ہے۔ اور موت کے بارے میں بھی آپ کو نہیں پتا ہے کب آنے والی ہے۔ کرایہ دار کو کم سے کم یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ کتنے دن کا ہے، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے۔ کرائے کا گھر کب خالی کرنا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے آپ کو، صرف اتنا بتا دیا گیا ہے کہ موت تک آپ کو جسم آپ کا کرائے پر دیا گیا ہے، اور اس کرایہ بھی وصول کیا جائے گا اس کا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو فری میں دیا گیا ہے، کرائے کا گھر فری میں نہیں دیا جاتا، اس کا بھی کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے جسم کا کرایہ بھی وصول کیا جا رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ کرایہ بھی بعض لوگ نہیں دے رہے ہیں۔ 5 وقتہ نمازیں اور رمضان کے روزے، یہ ساری چیزیں اس گھر کا کرایہ ہیں جو آپ کو دینا ہے۔ اگر وہ نہ دیں گے تو پھر وہ بھی وصول کیا جائے گا۔ لیکن تب بھی آپ 5 وقتہ نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، تمام فرائض بحسن و خوبی ادا کر رہے ہیں، تب بھی یہ ثابت ہوتا ہے صرف کہ آپ اپنے گھر کا کرایہ دے رہے ہیں، بس۔ گھر تو آپ کا ذاتی نہیں ہو جائے گا۔ تا دری مدت کنی دروے عمل، یہ جو کرائے کے طور پر آپ کو جسم دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ایک مدت تک، جب تک کہ آپ کا آخری وقت نہ آ جائے، تب تک آپ اس جسم کا استعمال کرتے ہوئے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنا کام انجام دے سکیں۔ اس کے لیے آپ کو دیا گیا ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے اور دیگر واجبات و فرائض ادا کرنے کے لیے آپ کو آپ کے جسم کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ کو جسم دیا گیا ہے۔ پارا دوزی میکنی اندر دکان زیر ای دکان تو مدفوع دکان۔ اب آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کی دکان کے نیچے 2 کان ہیں، 2 کھان، اردو میں کان کہتے ہیں اور ہندی میں کھان کہتے ہیں۔ اب آپ نے دکان اور 2 کان کا استعمال کیا ہے، 2 خزانے، کان کا مطلب مائنز، 2 مائنز ہے آپ کی دکان کے نیچے۔ دکان سے مراد یہاں پر وہی گھر، آپ نے یہاں پر دکان کا لفظ 2 کان کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا۔ آپ جس دکان میں بیٹھے ہیں اس دکان کے نیچے 2 کان ہیں جو آپ کی ملکیت ہیں، اور آپ ہیں کہ اس دکان میں چیچڑے اور چنگیاں سیتے ہوئے بیٹھے اور کمائی کر رہے ہیں، جس سے کیا ملے گا آپ کو؟ 2-4 ہزار، 5 ہزار، 10 ہزار، 20 ہزار، 1 لاکھ، 2 لاکھ، یہ کمائی کرتے بیٹھے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ محنت مزدوری کر کے چتھڑے سینا یا چندیاں سی کر پیسے کمانا، یہ آپ کی کسب کی طرف اشارہ ہے، جو آپ پیسہ کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ آپ محنت کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، لیکن کون سی محنت کر رہے ہیں؟ کتنا ملے گا آپ کو؟ کتنا ملے گا؟ وہ کب تک کام میں آئے گا؟ کب تک چلے گا؟ اس کے پیچھے آپ پوری زندگی لٹا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس دکان کے نیچے بیٹھے ہیں اس کے نیچے تو خزانہ ہے، اور وہ بھی 2 خزانے ہیں۔ ہست این دکان کرائی زود باش تیشا بستاؤں تگش رامی تراش۔ اور پھر یہ دکان بھی کرائے کی ہے، آپ کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کب مالک دکان آپ کو دکان خالی کرنے کے لیے کہہ دے، اس لیے جلدی کرو، زود باش، جلدی کرو، دیر مت کرو۔ تیشا بستاں، کدال اٹھاؤ، ایکس اٹھاؤ، تگش رامی تراش، اور اس کی تہ کو کھود دو۔ اب تمہارا کام یہ بیٹھ کے چیتھڑے سی کر محنت کر کے پیسے کمانا نہیں ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ وہ ایکس اٹھاؤ، کلہاڑی اٹھاؤ، سبل اٹھاؤ اور کھودو اور نکالو خزانہ۔ جب تک تم اس دکان میں ہے، جتنا خزانہ اندر کا ہے پورا نکال لو۔ بعد میں اگر مکاندار یا دکان کا مالک
آپ کو خالی کرنے کے لیے بھی کہہ دے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ آرام سے اپنا خزانہ لے کے نکل جاتے ہیں اور اپنی زندگی آرام سے بسر کرتے ہیں۔ تاکہ تیشا ناگہاں برکان ہی از دکاں و پارا دوزی وارہی، تاکہ تم وہ کدال کو، وہ ایکس کو اچانک اس کان کے اوپر رکھ دو اور کان کے اندر سے جو مائن ہے اس کے اندر سے جو نکالنا ہے نکال لو، اور یہ جو دکان ہے تمہاری اور یہ چیتڑے سینے کا جو کام ہے اس سے نجات پا جاؤ، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ پارا دوزی چیست خرد آبنا میزنی ای پارا بردلخ گراں، یہ جو سی رہے ہیں آپ بیٹھ کر درزی کا کام کر رہے ہیں، یہ ٹکڑا لیا اس سے اس کو ملا دیا، اس کو سی دیا، چھوٹے 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 ٹکڑے لے کر کپڑے کے ایک کپڑا بنا رہے ہیں اور اس سے روٹی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ پیون لگا رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑا کپڑا سی رہا ہوں، گدڑی کہتے ہیں نا اس کو، جو چھوٹے چھوٹے کپڑے ایک جگہ کر کے بڑا کپڑا بناتے ہیں سی کر، اس کو گدڑی کہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو گدڑی سی رہا ہوں، ایک اچھا خاصا کپڑا سی رہا ہوں، لیکن مولانا روم کہتے ہیں کہ آپ اس اینگل سے تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کپڑا سی رہے ہیں، لیکن آپ اس اینگل سے دیکھو کہ آپ کیا سی رہے ہیں، آپ تو پیون لگا رہے ہیں کپڑے میں۔ ہر زمامی درردی دلخ تنت پارا بروئے میزنی زی خوردنت، یہ جو آپ کے جسم کی گدڑی ہے جو آپ سی رہے ہیں تو ہر وقت پھٹتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار سی دیا تو ہمیشہ کے لیے وہ ایک مضبوط کپڑے کی طرح بن جائے، نہیں، وہ پھٹتی رہے گی۔ یہاں سینے سے کیا مراد آپ لے رہے ہیں؟ کھانے سے، کھانا پینا۔ کھانے پینے کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، نہیں، یہ آپ گدڑی سینے کا کام کر رہے ہیں، پیون لگانے کا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہر زمام درد ہی دل خطنت، یہ جو تمہارے جسم کی گدڑی ہے یہ ہر وقت پھٹتی رہتی ہے اور تم کو سیتے رہنا پڑتا ہے، پرماننٹلی نہیں ہے۔ آپ کا کھانا کھانا پرماننٹلی ہے، ایک وقت آپ نے کھانا کھایا، پیٹ بھرا، دوسرے ٹائم پھر بھوک لگنا شروع ہوگی، پھر آپ نے جی بھر کے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پھر دوسرے دن آپ کو پھر بھوک لگ رہی ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس کھانے کی طرف کیوں جا رہے ہو جو چند گھنٹوں کے لیے ہے؟ اس کی مثال آپ دے رہے ہیں گدڑی سینے سے جو ہر وقت پھٹتی رہتی ہے۔ پارا بروئے میزنی زی خوردنت، تو آپ جو اس خوراک سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں دراصل یہ پیون لگانے کا کام کر رہے ہیں، پھٹتی ہوئی گدڑی کو پیون لگانے کا کام کرنا کہتے ہیں اس کو۔ ایز نسل بادشاہ کامیار با خدا زی پارا دوزی ننگدار، اے بہت بڑے مقصد کے ساتھ آنے والے بادشاہ کی نسل سے آنے والے انسان، تو کس کی نسل سے آیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ آدم علیہ السلام تو ایک مقصد کے تحت دنیا میں آئے، بہت بڑے بادشاہ تھے، تم ان کی اولاد میں ہو نا۔ با خدا، با خود آ مطلب ہوش میں آ، زی پارا دوزی ننگدار، اس چیتڑے بنانے کے کام سے شرم کر، تیرا یہ کام نہیں ہے، تو کھانے پینے کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، اچھے سے اچھی غذائیں کھانے میں ساری توجہ مبذول کیے ہوئے ہے، یہ تیری زندگی کا مقصد نہیں ہے، شرم کر، تو بہت بڑے کام والے بادشاہ کی اولاد ہے، تو اس کام کی طرف توجہ کر جس کام کے لیے تیرے باپ دنیا میں آئے، تو اپنے باپ کے کام کو فراموش کر دیا ہے، بلا دیا ہے، شرم کرنا چاہیے تجھے، کھانے پینے کی طرف ہی توجہ ہے تیری۔ پارے برکن ازیں قارے دکان تا برارت سر بپیش ہے تو دکان، اس دکان کی تہ کے اوپر جو ٹکڑا ہے جو چھپا ہوا ہے، وہ ٹکڑا، وہ چیز جو اس خزانے کو چھپا کر رکھی ہے وہ ہٹا دے، تجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے خزانہ، اس لیے تو بے فکر ہے، لاپرواہ ہے۔ تیرے دکان کے اندر نیچے جو خزانہ ہے وہ خزانے کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کی وجہ سے وہ خزانہ تجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے تو لاپرواہ ہے، اس پردے کو ہٹا دے، ایک بار تجھے خزانہ دکھائی دے گا پھر تیری جستجو ادھر سے ادھر ہو جائے گی، اور وہ جو دو کان ہیں وہ تیرے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ کوئی بھی آدمی اگر اس کو دو خزانے دکھائی دیں اس کے گھر میں تو وہ دوسرے چھوٹے موٹے کاموں کی طرف توجہ کرے گا یا خزانہ حاصل کرنے کی فکر کرے گا؟
کوئی بھی نہیں کرے گا. بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی ہے، اگر اس کو خزانہ دکھائی دیا ہے تو وہ خزانہ ہی حاصل کرے گا، دوسرے کام نہیں کرے گا. پیش ازاں کی مہلت خانہ کرے، آخر آیت تو نخردہ زو برے. اس سے پہلے کہ تمہارے کرایہ داری کے دن ختم ہو جائیں. کرایہ داری کے دن چل رہے نا، کرائے کے گھر میں رہتے ہو، اس سے پہلے کہ وہ کرائے کی مدت ختم ہو جائے اور تو نے کوئی پھل نہ کھایا ہو، کچھ حاصل نہ کیا ہو، تو افسوس کی بات. اتنے دن تک تو گھر میں رہا جس کے نیچے خزانہ تھا، اور تجھے یہ معلوم تھا کہ یہ کرائے کا گھر ہے، کبھی بھی مجھے خالی کرایا جا سکتا ہے، نیچے خزانہ ہے، اور تب بھی تو نے اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو کتنی افسوس کی بات. پس ترا بیرو کنت صاحب دکان، این دکان را برکند از روی کان. اب وقت آئے گا کہ دکان کا مالک تجھے کہہ دے کہ بھائی اب خالی کرو، تب کیا کریں گے؟ اسی لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ دکان کی طرف توجہ مت کرو، دو کان کی طرف توجہ کرو جو دکان کے اندر ہے. تو ز حسرت گاہ بر سر می زنی، گاہ ریش خام خود بر می کنی. اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے پاس سوائے حسرت کے افسوس کے کچھ نہیں بچے گا. سر پیٹتے بیٹھ جاؤ گے اور کبھی اپنی بے وقوفی پر اپنی داڑھی نوچو گے. داڑھی نوچنا بھی ایک محاورہ ہے، مطلب بہت زیادہ افسوس کا اظہار کرنا، رونا، تلملانا، افسوس. میری غلطی ہے، میں اپنی داڑھی نوچ لیتا ہوں، میں نے بہت غلط کام کیا ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا، اور اس وقت ویسا کرنے سے بھی کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں. کہ دریغا آن من بودی دکان، کور بودم بر نخردم زی مکان. افسوس افسوس، یہ دکان اتنے زمانے تک میرے قبضے میں تھی، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس دکان کے نیچے خزانہ تھا. میں نے اس خزانے سے فائدہ حاصل نہیں کیا، میں اندھا تھا، مجھے وہ خزانہ دکھائی نہیں دیا، اور بتانے والوں نے مجھے بہت بتایا تھا کہ تم جس دکان میں ہے اس کے نیچے خزانہ ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے، لیکن میں نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا، ہنسنے لگا میں، اور میں نے دکان کو کھودنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کی. آج سوائے افسوس کے کچھ نہیں. اے دریغا گنج را بگذاشتم، آب حیوان را بخاک انپاشتم. افسوس، میں نے خزانہ برباد کر دیا، اپنے ہاتھ سے جانے دے دیا. ایک آب حیات مجھے مل رہی تھی اندر سے، لیکن میں نے اس کو مٹی سے ڈھک دیا. اے دریغا بود مارا بردباد، تا ابد یا حسرتا شد للعباد. افسوس، ہمارا وجود برباد ہو گیا، ہماری زندگی کا مقصد فوت ہو گیا، اور قیامت تک یہی افسوس کرتے ہوئے اپنی قبر میں رہو گے کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا. ہم دنیا میں رہے، اتنے دن تک رہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، جتنی بھی عمر ملی اتنی عمر میں رہے. ہم کو بتایا بھی گیا تھا کہ خزانہ ہے، لے لو، لیکن ہم نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، اس خزانے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی، اور جب اچانک موت کا پروانہ ہاتھ میں دے دیا گیا، اچانک چلے گئے. اب اس کے بعد رہ جائے گا کیا سوائے افسوس کرنے کی. اب آپ یہاں پر ایک اور بات بتاتے ہیں کہ انسان اس طرح کی لاپرواہی کرتا کیوں ہے، دنیا میں الجھ کر رہتا کیوں ہے. اس کی ایک وجہ ہے انسان کی اپنی قابلیت اور ذہانت پہ اس کا ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنا. میرے اندر یہ ذہانت ہے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا. اور وہ جو اصلی خزانہ ہے، علم غیب والا خزانہ جو اللہ نے رسولوں کو دیا، وہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. دیکھیے، بعض وقت انسانوں کو جو نعمتیں دی جاتی ہیں، وہی نعمتیں بعض وقت انسان کو حجاب بن جاتی ہیں. ضرورت سے زیادہ علم مل گیا، ضرورت سے زیادہ پیسہ آ گیا، ضرورت سے زیادہ عزت مل گئی، ضرورت سے زیادہ طاقت مل گئی، تو اب انسان کیا کرتا ہے، اسی کے گھمنڈ میں رہ کر اسی سے استفادہ کرتا ہوا لگ جاتا ہے. ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ بچہ ہے، بہت تیز ہے، فوری ماں باپ کیا کرتے ہیں، یہ میرا بچہ بڑا انٹیلیجنٹ، اس کو میں یہ بناؤں گا، میں وہ بناؤں گا، اور اسی کی طرف اس کی پوری توجہ لگا دیتے ہیں. تو اس کا انٹیلیجنٹ ہونا اس کے لیے
علم غیب حاصل کرنے میں رکاوٹ بن گیا۔ ہمارے پاس بھی آپ دیکھیں گے ایسے بہت ہوتا ہے، جو اچھے شارپ بچے ہوتے ہیں ان کو دنیاوی علم کی طرف راغب کر دیا جاتا ہے، ان کو IAS بناؤ، ان کو IPS بناؤ، ان کو ڈاکٹر بناؤ، اس طرف لگا دیا جاتا ہے۔ اور جو کند بچے ہوتے ہیں جو یہ نہیں پڑھ سکتے ان کو دینی تعلیم کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ تو ان کو جو دینی تعلیم کی طرف راغب کیا گیا ہے، ان کے کن ذہن ہونے کی وجہ سے اس میں ان کا تو فائدہ ہو گیا، آخرت سنور گئی، دنیا بھلے ہی نہ ملی ہو لیکن آخرت سنور گئی۔ اور جو انٹیلیجنٹ بچے تھے ان کا انٹیلیجنٹ ہونا ان کے لیے نقصان کا باعث بن گیا، دنیا تو مل گئی لیکن آخرت سے محروم ہو گئے۔ تو کبھی کبھار انسان کی ذہانت، اس کے طبعی جو پلس پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار اس کے دھوکے میں انسان پڑ جاتا ہے، اور وہ چیز جو اس کا یہ خزانہ ہے وہ حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت مولانا روم کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ گنس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش